سردی اس رات عروج پر تھی۔ میں اپنے کمرے میں اکیلی لیٹی ہوئی، آج میرا کمبل بھی مجھے کوئی گرمائش نہیں دے رہا تھا۔ سردی سے میرا جسم کانپ رہا تھا۔ مجھے اس ٹائم گرمائش کی سخت ضرورت تھی، لیکن مسلسل برف باری ہونے کی وجہ سے میرے کمرے میں ایسا کوئی انتظام نہیں تھا جو میرے جسم کو گرمائش دے۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اپنا جسم برف کی مانند محسوس ہونے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میرے جسم میں جان ہی نکل گئی۔ تھوڑی دیر کروٹیں بدلتے بدلتے نیند کا غلبہ مجھ پر طاری ہو گیا، لیکن تھوڑی دیر بعد مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے کمبل میں کوئی اور بھی موجود ہے۔ اس کی گرم گرم سانسیں میں اپنی گردن کے قریب محسوس کر رہی تھی، اور جب میں نے آنکھ کھولی ایک وجود میرے اوپر ہی لیٹا ہوا تھا، اور اس نے ساری رات میرے جسم کو آج میں باتھ میں گئی تو میری حالت روٹین سے ہٹ کر تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے مسلسل مجھے کہہ آ رہی تھی، مجھے اپنے جسم میں واضح تبدیلی محسوس ہونے لگی تھی۔ تھک ہار کر میں نے امی سے کہا کہ میری طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب ہو رہی ہے۔ وہ فوراً مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے میری کیفیت سن کر چند ٹیسٹ لکھ دیے، لیکن جب رپورٹ میرے ہاتھ میں آئی میرا سر بری طرح سے چکرا گیا۔ مجھے لگ رہا ڈاکٹر کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے یا یہ رپورٹ غلط ہے۔ یہی حالت میری والدہ کی بھی تھی۔ وہ ہکا بکا مجھے دیکھی جا رہی تھی، اور مجھے لگ رہا تھا جیسے میں کچھ نہ کر کے بھی ان کے سامنے مجرم ہو چکی ہوں۔ میرا نام حوریہ ہے، میں اپنے والدین کی اکلوتی ہوں۔ میرے باپ کو بہت شوق تھا کہ میں پڑھ لکھ کر بہت بڑی افیسر بنوں، لیکن ہم مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے۔ میرے باپ نے ایک دن محنت کر کے پائی جوڑ کر مجھے پڑھایا تھا، اور میں نے بھی ان کا سر فخر سے بلند کیا۔ میں نے ہر کلاس میں بہت اچھے نمبر لے کر اپنے والد کو یہ حوصلہ دیا تھا کہ ان کی بیٹی کبھی بھی ان کا سر نہیں جھکانے دے گی، لیکن میرا عروج دیکھنے سے پہلے ہی میرے والد کا انتقال ہو گیا، اور ہم ماں بیٹی اس دنیا میں تنہا ہو گئی۔ لیکن آج جب میں نے رپورٹس دیکھی تو میں نے یہ سوچا تھا کہ شاید میرے باپ اس دنیا میں نہ ہونا ہی بہتر ہے، کیونکہ شاید وہ یہ ذلت اور رسوائی برداشت نہ کر پاتے جو کالک میں نے ان کے منہ پر ملی تھی۔ کوئی بھی شریف باپ یہ برداشت نہیں کر پاتا۔ میں تو پھر اپنے باپ کی بہت لاڈلی بیٹی تھی، ان کو بہت مان تھا مجھ پر۔ میں بمشکل ضبط باندھے گھر پہنچی تھی۔ میری والدہ گھر آتے ہی رونے لگ گئی، کہنے لگی کیا کیا تو نے حوریہ، کس کا گناہ تم اپنے وجود میں پا رہی ہو؟ میں کیا جواب دیتی؟ مجھے خود اس کا علم نہیں تھا، میں کس پر شک کرتی؟ میرے گھر میں تو میری ماں کے علاوہ کوئی رہتا بھی نہیں تھا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چکراتا سر پکڑا۔ ڈاکٹر کے مطابق میں پچھلے 2 ماہ سے امید سے تھی۔ میری 3-4 قسم کی رپورٹس کروائی گئی تھیں، اور سب رپورٹس میں یہی آیا تھا۔ میں اسے جھوٹا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن سوچنے والی بات یہ تھی میرے ساتھ یہ سب کیا کس نے جو مجھے خبر تک نہ ہوئی۔ میری ماں مجھے کوسے جا رہی تھی، میں رونے لگی۔ میں نے کہا امی مجھ سے قسم لے لیں، لیکن میں نے واقعی کوئی گناہ نہیں کیا، میں جانتی تک نہیں ہوں کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ امی کہنے لگی تم جھوٹ بول رہی ہو، مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش نہ کرو۔ میں نے کئی قسمیں کھا کر اپنی ماں کو یقین دلایا تو وہ کچھ چپ ہوئیں۔ اگلے ہی روز وہ مجھے ایک دوسری ڈاکٹر کے پاس لے گئی جو ان کی جان پہچان کی تھی، اور انہیں اعتماد میں لے کر کہنے لگی کہ وہ میرا ابارشن کر دے، لیکن وہ کہنے لگی آپ نے دیر کر دی ہے، 2 ماہ ہو چکے ہیں، اس چیز کو اب کوئی حل نہیں اس کا۔ پر میری شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے، میرا شوہر تو یہ راز جان کر مجھے بدنام کر کے چھوڑ دیتا۔ میں نے امی کو شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ اس سے پہلے کہ میری مزید بدنامی ہوتی، بہتر تھا میں شادی سے انکار کر دیتی۔ میری والدہ کہنے لگی کہ ہم انکار کا کیا جواز پیش کریں گے؟ وہ لوگ وجہ پوچھیں گے، اور ہمارے پاس ایسی کوئی بھی وجہ موجود نہیں ہے، ہم لوگوں کے سوالوں کا کیا جواب دیں گے؟ مسئلے کا ایسا کیا حل نکالا جائے؟ میرے ساتھ جس نے بھی ظلم کیا تھا فی الحال وہ میری نظروں سے پوشیدہ تھا۔ میں اپنی جگہ رسوائی نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں رات کو ہی اپنا سامان باندھا اور دوسرے شہر سیالکوٹ چلی گئی۔ وہاں نہ تو کوئی مجھے جانتا تھا اور نہ ہی میری والدہ کو۔ میں پڑھی لکھی بھی تھی اور پہلے بھی جاب کرتی تھی۔ جس سے میری شادی ہونے والی تھی وہ میرا ایک کولیگ تھا، اس نے مجھے آپس میں ہی پرپوز کیا تھا۔ میرے گھر میری والدہ کے علاوہ اور کوئی بھی نہ تھا۔ جب میں نے سفیان کے بارے میں اپنی والدہ سے ذکر کیا تو انہیں بھی اس رشتے کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ اسی طرح میرا رشتہ سفیان سے طے ہو گیا۔ سفیان اچھا اور شریف انسان تھا، کیونکہ اس نے مجھ سے محبت کے کئی دعوے کرنے کی بجائے سیدھا رشتہ بھیجا تھا۔ اب تک سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن یہ سوچ کر میں پاگل ہونے لگی کہ ایسا بھی میرے ساتھ کیا ہوا، کس شخص نے میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کی ہے اور مجھے خبر تک نہ ہوئی۔ یہ میری زندگی کا عجیب و غریب واقعہ تھا جس نے میری راتوں کی نیند برباد کر کے رکھ دی تھی۔ میں اپنی زندگی کے گمشدہ اور ہر گزرے لمحے پر غور کرتی، لیکن میری زندگی میں کچھ ایسا بھی نہ تھا جس سے میں کسی پر شک کر سکتی۔ خیر، میں اور میری والدہ راتوں رات گھر سے نکلے تھے، اس لیے دوسرے ہی دن میرے فون پر سفیان کی بہت سی کالز آئیں۔ شاید وہ میرے گھر سے غائب ہونے کی وجہ پوچھنا چاہتا تھا، لیکن میں اسے اس بارے میں کیا بتاتی جس کے بارے میں مجھے خود بھی علم نہ تھا۔ میں جانتی تھی وہ مجھے کبھی بھی اس طرح کے قبول نہیں کرے گا۔ ایک بار باتوں باتوں میں اس نے مجھ سے کہا تھا، انایا میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں لیکن بے وفائی ہرگز نہیں۔ میں بے وفا ہرگز نہ تھی، لیکن نہ جانے کیسے بدکار ہو چکی تھی۔ میری والدہ بھی اس وجہ سے بیمار رہنے لگی تھی۔ یہاں میں نے یہی کہا تھا کہ میں شادی شدہ ہوں اور میرا شوہر بیرون ملک رہتا ہے۔ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا کہ میں جھوٹ بولتی۔ یہ بہت عجیب تھا جو میں نہیں جانتی تھی کہ میں کس کا گناہ اپنے وجود میں پا رہی ہوں۔ دن بدن میری طبیعت عجیب ہونے لگی، مجھے خود سے گھن آنے لگتی۔ میں روتی رہتی تھی، کئی گھنٹے جائے نماز پر بیٹھ کر رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر یہی کہتی کہ یا اللہ، میں نے ایسا کیا گناہ کیا ہے جس کی سزا مجھے یوں مل رہی ہے؟ یہ کیسی آزمائش ہے؟ خیر، جیسے جیسے وقت گزرتا رہا پھر وہ وقت آ گیا کہ میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئی۔
میں نہیں جانتی تھی کہ میرے بچے کا باپ کون ہے، میں کس کی اولاد کو پالنے پر مجبور ہوں جسے میں جنم دینے والی تھی۔ نہ تو میری محبت کی کوئی نشانی تھی، نہ ہی میرے ساتھ کی گئی محبت میں دھوکے بازی۔ وہ ایک ناجائز اولاد تھی اور اس کی اذیت میں ہی جان سکتی تھی کہ میں یہ سب کیسے برداشت کر سکتی تھی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس بچے کو پیدا ہوتے ہی یتیم خانے کے حوالے کر دوں گی، لیکن جیسے ہی میں نے اس بچے کو جنم دیا، اسے دیکھا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ اس کی شکل تو میرے ہی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں اپنے آفس کے کام کے سلسلے میں آفس کی ٹیم کے ساتھ مری گئی تھی۔ میں ایک آرکیٹیکچر تھی، نقشے بناتی تھی، میرا یہی کام تھا۔ مری میں بھی میں اسی سلسلے میں گئی تھی، وہاں پر ایک ہوٹل کا نقشہ بنانا تھا اور اس کی تعمیر بھی کروانی تھی۔ اس ٹیم میں شامل چند لوگ اور بھی تھے، ہم سب کے کام کی نوعیت ایک جیسی ہی تھی۔ ہماری پوری ٹیم کے لیے ہمارے باس نے ایک ہوٹل کے چند کمروں کو بک کروا رکھا تھا۔ ان دنوں ہوٹل کے کمروں کی قیمتوں میں 3 گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ ان دنوں ہم بھی اپنے ہوٹل کے کمروں میں قید ہو کر آ گئے تھے۔ سردی کی شدت اتنی تھی کہ ہاتھ پاؤں کام نہیں کر رہے تھے۔ مجھے یاد آنے لگا کہ انہی دنوں ہوٹل پر گاہکوں کا رش بہت بڑھ گیا۔ لوگ ہوٹل کا کرایہ لاکھوں میں دینے کو بھی تیار تھے۔ بہت سے لوگوں نے انسانی ہمدردی کے تحت اپنے کمرے میں ہی لوگوں کو رکھنا شروع کر دیا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا گنانا کھیل بھی وہاں کھیلا جا سکتا ہے۔ ایک رات میرے کمرے کا دروازہ بڑی زور سے بجا۔ میں سردی کے مارے ایک ڈبہ رضائی میں کانپ رہی تھی۔ بمشکل ہی مجھے نیند آئی تھی کہ دروازے کی دستک نے غارت کر دی تھی۔ میں بمشکل ہی اٹھ کر کمرے سے باہر آئی تو اسی ہوٹل کے ایک ملازم تھا۔ مجھ سے کہنے لگا ایک فیملی اس پر بڑی مشکل سے اس ہوٹل تک پہنچی ہے اور ان کی بچی بھی بہت بیمار ہے۔ ہوٹل کا کوئی کمرہ بھی خالی نہیں ہے۔ اگر آپ ایک رات کے لیے اس کمرے میں ٹھہرائیں تو یہ آپ کا ان باپ بیٹی پر احسان ہوگا۔ میں کچھ دیر تو یہ سوچتی رہی کہ میں کیا کروں اور کیا نہیں، لیکن میں نے انسانی ہمدردی کے تحت اجازت دے دی۔ کچھ ہی دیر میں ایک 30 سالہ نوجوان ایک بچے کو گود میں لیے میرے سامنے کھڑا تھا۔ وہ شخص اس وقت بے حد پریشان تھا۔ اس نے کمرے میں آتے ہی اپنی بیٹی کو فوراً سے بیڈ پر لٹا کر اس پر رضائی اڑا دی۔ وہ بچی بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ وہ شخص خود بھی جیکٹ پہنے ہوئے تھا۔ مجھے مشکور نظروں سے دیکھنے لگا، کہنے لگا میں آپ کا شکریہ کن الفاظ میں ادا کروں؟ اگر آپ مجھ پر یہ احسان نہ کرتی تو میری بچی کو نہ جانے سردی کے مارے کیا ہو جاتا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں۔ وہ کہنے لگا بس میں اس کی بیٹی کا کچھ خیال رکھ لوں۔ وہ میرے کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں آ کر اپنے بیڈ پر لیٹ گئی۔ وہ بچی نیم غنودی میں بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ میں اس کے برابر میں لیٹ گئی، اس معصوم سی بچی کو اپنی غوش میں بھر لیا۔ کچھ دیر میں اس بچی کا لرزہ ختم ہو گیا تھا اور اب وہ بچی گہری نیند سو چکی تھی۔ رات بھر برف باری ہوتی رہی تھی اور صبح بھی یہی سلسلہ جاری رہا تھا۔ سردی کی شدت مزید بڑھ چکی تھی۔ صبح وہ بچی جب جاگی تو مجھے اپنے پاس دیکھ کر گھبرانے لگی۔ مجھ سے کہنے لگی اسے اس کے بابا کے پاس جانا ہے۔ میں تو یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا باپ کہاں تھا۔ میرے پاس اس شخص کا نمبر تک نہیں تھا۔ میں اسے نے بہت سمجھایا کہ اس کے والد آ جائیں گے، لیکن وہ رونے لگی تھی۔ میں نے کمرے سے باہر نکل کر دائیں بائیں دیکھا کہ شاید مجھے اس کا باپ کہیں نظر آ جائے، لیکن حال بالکل خالی تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اس بچی کو چپ کروایا تھا، پھر ایک ملازم سے کہہ کر ناشتہ منگوایا، لیکن اس کا باپ واپس نہیں آیا تھا۔ صبح سے دوپہر ہو چکی تھی، لیکن اس بچی کا باپ کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں نے اس ہوٹل کے مینیجر سے جا کر پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ رات بھر تو وہ ہوٹل کی لابی میں رکھے صوفے پر ہی سو رہا تھا، لیکن صبح کہاں گیا انہیں بھی اس بات کا علم نہیں تھا۔ میں پریشان سی ہو گئی تھی کہ اس بچی کو کیسے بہلاؤں، کیا کروں؟ وہ روئی جا رہی تھی۔ بمشکل ہی میں نے اسے دوپہر کا کھانا کھلایا، پھر اس سے اس کی فیملی کے بارے میں پوچھنے لگی۔ وہ کہنے لگی اس کی والدہ کا اس کے بچپن میں ہی انتقال ہو چکا تھا، وہ اپنے والد کے ساتھ سیال کوٹ میں رہتی ہے۔ میں کئی بار ہوٹل کے اسٹاف سے اس لڑکی کے والد کے بارے میں پوچھ چکی تھی، لیکن وہ بھی کچھ نہیں جانتے تھے۔ شام کے وقت وہ شخص واپس لوٹا تھا۔ میرا غصے اور پریشانی کے مارے برا حال تھا۔ بچی اپنے والد کو دیکھ کر اس کے ساتھ جا لگی اور میں اس شخص پر برس پڑی۔ وہ کہنے لگا کہ طوفان میں پھنسے لوگوں کو نکالنے ہی گیا تھا۔ آج رات بھی ایسے ہی طوفان کی پیش گوئی کی گئی ہے، کل شام تک شاید کوئی حل نکل آئے۔ جیسے ہی راستے کو صاف ہوئے میں فوراً سے واپس چلا جاؤں گا، آپ نے میری وجہ سے بہت زحمت اٹھائی ہے۔ وہ وضاحت دینے لگا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ نے جو بھی کیا ہے لوگوں کو بچانے کے لیے ہی کیا ہے، اور ایسے مشکل وقت میں ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیں گے تو کیا فائدہ ایسی انسانیت کا؟ میری بات پر وہ قدرے پرسکون ہوا تھا۔ رات تک وہ اسی کمرے میں رہا، مجھ سے میرے بارے میں پوچھتا رہا اور اپنے بارے میں بتاتا رہا۔ وقت بھی تو گزارنا تھا۔ کہنے لگا اس کی لو میرج تھی اور بیٹی کی پیدائش کے بعد اس کی بیوی بیمار رہنے لگی تھی۔ اس کی بیٹی 2 سال کی تھی جب اس کی بیوی انتقال کر گئی، لیکن اس کے بعد وہ کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکا، کیونکہ اسے یہ ڈر لاحق تھا کہ کوئی عورت اس کی بیٹی کے ساتھ سوتیلی ماؤں جیسا سلوک نہ کرے۔ رات کو وہ شخص کمرے سے باہر چلا گیا۔ فون کے سگنل تک بند تھے۔ میں نے اپنے فون کو ایک نظر دیکھا تو چند میسج آئے ہوئے تھے۔ سفیان میری خیریت دریافت کر رہا تھا۔ میری والدہ میرے لیے بے حد پریشان تھی۔ مجھے ان کی بہت زیادہ فکر تھی جو میری وجہ سے بے حد پریشان تھی۔ وہ بچی کب کی سو چکی تھی۔ میں نے کھڑکی سے پردہ ہٹایا کہ شاید فون کے سگنل کچھ بحال ہو سکیں تو میں اسے امی کو اپنی خیریت بتا سکوں۔ اس وقت ہلکی ہلکی برف باری شروع ہو چکی تھی، لیکن جہاں میں تھی وہاں فون کے سگنل نہ ہونے کے برابر تھے۔ لیکن میں نے سامنے دیکھا تو کچھ فاصلے پر وہ لوگ موبائل پر بات کرتے نظر آئے۔ میں نے سوچا کہ میں بھی جا کر امی کو اپنی خیریت کی اطلاع دے دوں، کیونکہ وہ میری وجہ سے بے حد پریشان رہتی تھیں اور پریشانی کی وجہ سے ان کا بی پی شوٹ کر جاتا تھا۔ وہ تو مجھے یہاں بھیجنے کے حق میں بھی نہیں تھی۔ میں زبردستی چند دن کے لیے ہی آئی تھی، لیکن بری طرح سے پھنس چکی تھی۔
میں نے اپنی گرم شال خود پر اوڑھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس وقت رات کا 1 بج رہا تھا۔ ہوٹل میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں نے ہوٹل کی لابی پر بستر بچھے دیکھے تھے۔ اس بچی کا بابی ایک کونے میں لیٹا ہوا تھا۔ میں نے بس ایک سرسری سی نظر اس پر ڈالی اور باہر نکل گئی تھی۔ مجھے بس اپنی والدہ کو تسلی دینی تھی۔ اس وقت 400 برف ہی برف تھی۔ میں ملتان سے یہاں آئی تھی اور ملتان میں سردی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ میں اتنی سردی برداشت کرنے کی عادی نہیں تھی۔ مجھے موٹے کپڑوں میں سردی لگ رہی تھی۔ میں نے اپنا موبائل آن کیا لیکن سگنل ابھی بھی کام تھے۔ سامنے تقریباً 1 میل سے کچھ فاصلے پر لوگ موبائل پر باتیں کر رہے تھے۔ میں بھی اسی جانب جانے لگی، بار بار اپنے موبائل دیکھ کر رہی تھی۔ جہاں سگنل پورے آئیں وہیں اپنی والدہ سے بات کر لوں۔ میں بمشکل ہی وہاں برف پر چل رہی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد میں وہاں پہنچی تھی جہاں کو سگنل آ رہے تھے۔ میں نے اپنی والدہ کا نمبر ملایا۔ اس وقت میں سردی میں بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ میری والدہ نے فون اٹھایا۔ وہ واقعی میرے لیے بے حد پریشان تھی۔ کہنے لگی کہ خبریں سن کر ان کا دل دہل رہا تھا اور سگنل نہ ہونے کی وجہ سے وہ میرے لیے پریشان تھی۔ میں ابھی امی سے بات کر ہی رہی تھی کہ برف باری تیز ہو گئی۔ آنن فانن یوں لگا کہ برف کے گولے سر پر گرنے لگے ہیں۔ میں نے فون بند کیا اور کوٹ کی جیب میں ڈالا۔ میں تیز قدم ہوٹل کی جانب بڑھانے لگی لیکن اس وقت برف کی شدت نے میرے اعصاب جمانا شروع کر دیے تھے۔ برف باری میں اس قدر شدت آ چکی تھی کہ میرے لیے چلنا محال ہو رہا تھا۔ اس پر تیز ہوا میرے چہرے کو جما رہی تھی۔ میں سانس بھی ٹھیک سے نہیں لے پا رہی تھی۔ میں اس مشکل سے 2-4 تھی کہ میرا پاؤں برف کے اندر ایسا دھنسا کہ میں منہ کے بل گر گئی۔ مجھے لگا کہ برف کے نیچے سے زمین غائب ہو چکی ہے اور میں برف میں دھنسنے لگی ہوں۔ اس پر برف آسمان سے یوں برس رہی تھی جیسے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے گی۔ سردی کے مارے میں اٹھ نہیں رہی تھی۔ اس پر ہوا اس قدر تیز تھی کہ میں برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ میں اٹھنے کی بہت کوشش کر رہی تھی لیکن ناکام تھی۔ مجھے لگا کہ اب میں زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھوں گی۔ میری سانسیں مجھے ڈوبتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی میں ہوش میں سے غافل ہو گئی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرا پورا وجود آگ سے تپ رہا تھا، بلکہ میرا پورا وجود درد سے چور و چور تھا۔ میں درد کے مارے کرا رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا میرے انگ سے درد اٹھ رہا ہے، میرے جسم میں جیسے آگ جل رہی ہو۔ میری ساری رات بہت مشقت میں گزری ہو لیکن میں تو ساری رات ہوش سے بیگانہ تھی۔ پتہ نہیں میرے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا، مجھے تو کچھ یاد ہی نہیں۔ بس بے ہوشی کی حالت میں مجھے کسی کی گرم سانسیں اپنے وجود پر محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے لبوں کو چھو رہا ہو۔ میں نے بامشکل آنکھیں کھولی تو اپنے ہوٹل کے کمرے میں تھی۔ وہ بچی میرے پاس بیٹھی میرے ہاتھ دبا رہی تھی۔ سامنے صوفے پر اس کا باپ نظریں جھکائے بیٹھا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ میں مر چکی ہوں گی۔ مجھے کسی نے بچایا تھا اور یہاں کیسے پہنچی تھی؟ میں نے اٹھنے کی کوشش کی۔ وہ بچی اپنے والد کو پکارنے لگی، کہنے لگی بابا باجی کو ہوش آ گیا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص کسی گہری سوچ سے باہر آیا تھا، پھر اٹھ کر میرے پاس آ گیا۔ مجھ سے میری خیریت پوچھنے لگا، کہنے لگا وہ مجھے باہر جاتا دیکھ چکا تھا لیکن اب مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ بار بار یہی کہہ رہا تھا میں اس کی غلطی کو معاف کر دوں کیونکہ وہ مجبور تھا۔ میں اس کی بات کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ مجھے لگا شاید وہ میری جان بچانے کے لیے برف سے اٹھا کر کمرے تک لایا تھا، اس لیے یہ بات کر رہا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو لے کر واپس جا چکا تھا۔ میں بھی چند دن بعد واپس لوٹ آئی تھی کیونکہ جس قدر برف مری میں پڑ چکی تھی تعمیراتی کام رک چکے تھے۔ پھر سفیان کے گھر والوں نے بھی شادی کی جلدی مچا دی تھی۔ 2 ماہ کیسے گزرے میں سمجھ ہی نہیں پائی اور اب اس بچے کو دیکھ کر مجھے سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ میں اس بچے کو دیکھ کر پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ کیسا احسان فراموش شخص تھا۔ میں نے اسے پناہ دی تھی، اس کی بچی کو سنبھالا تھا اور اس نے میری بے ہوشی کا ناجائز فائدہ اٹھایا تھا۔ اس سے بہتر تک وہ مجھے مرنے دیتا کیونکہ جو زندگی میں اس نے مجھے بخشی تھی میرے لیے موت سے بدتر تھی۔ گھر واپس آ کر میں نے اپنی والدہ کو ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص کون ہے، کہاں رہتا ہے، یہاں تک اس کا نام کیا ہے جس کے بچے کی میں ماں بن چکی تھی۔ میں نے اپنی زندگی سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ ابھی میرا بچہ چند ماہ کا ہی ہوا تھا کہ میں اسے اس کی امی کے حوالے کر دیا اور خود جاب کرنے لگی۔ ایک بار گھر آئی تو سامنے اسی شخص کو اپنی والدہ کے پاس بیٹھے دکھا تو دنگ رہ گئی تھی۔ اس کی بیٹی بھی اس کے ساتھ تھی، خود بھی کچھ بکھری سی حالت میں تھا۔ مجھے دیکھ کر کھڑا ہو گیا، اب بھی کسی مجرم کی طرح سے نظریں جھکا گیا۔ میں نے اسے نفرت سے دیکھا لیکن اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتی اس کی بیٹی میرے پاس آ کر مجھ سے لپٹ گئی، کہنے لگی باجی میں نے آپ کو بہت مس کیا تھا، میں نے اور بابا نے آپ کو بہت ڈھونڈا لیکن آپ نہ جانے کہاں کھو گئی تھی۔ میں نے اس بچے کو کوئی جواب نہ دیا۔ میری والدہ میرے پاس آ گئی، کہنے لگی شخص کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، کب سے وہ ہماری تلاش میں تھا، اب جا کر ہمیں تلاش کر پایا ہے، تم سے معافی بھی مانگنا چاہتا ہے اور نکاح بھی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے یہ سن کر ایک نفرت بھری نظر اس پر ڈالی تھی اور اس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ نظریں جھکائے کسی مجرم کی طرح میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے کہا میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جو تم نے میری زندگی برباد کر دی، اور اب تمہیں احساس ہوا ہے، اب مجھے تم سے کوئی تعلق قائم نہیں کرنا، اٹھاؤ اپنا بچہ اور نکل جاؤ میرے گھر سے۔ یہ کہہ کر میں نم آنکھوں سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرے اندر کے سارے ضبط دم توڑ چکے تھے، میں پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ سفیان مجھے بے وفا سمجھ رہا ہوگا جسے میں اس شخص کی وجہ سے شادی سے چند دن پہلے بنا بتائے چھوڑ کر آئی تھی۔ اس کی نظروں میں بے وفا ہو چکی تھی۔ وہ شخص میرے کمرے میں آ گیا، مجھ سے کہنے لگا نایا ایک بار میری بات سن لیں، اگر آپ کو یہ لگے کہ میں غلط تھا تو بے شک جو چاہیں سزا دے لیں، میں اف نہیں کروں گا۔ وہ کہنے لگا جس رات وہ مجھے بے ہوش کی حالت میں کمرے میں لایا تھا میں بالکل نیندی ہو چکی تھی، اس لیے میری زندگی کی بقا کا اس کے پاس ایک ہی راستہ تھا، ورنہ وہ کبھی بھی میرے ساتھ یہ گناہ نہ کرتا۔ اس کے بعد وہ مجھے بنا سچ بتائے جا چکا تھا لیکن احساس جرم نے اسے
چین نہیں لینے دیا، اسی لیے مجھے ڈھونڈتا ہوا ملتان بھی آیا تھا، لیکن وہاں معلوم ہوا کہ میری شادی ہونے والی ہے، اس لیے واپس چلا گیا۔ لیکن چند دن پہلے ہی اس نے مجھے اپنے دوست کے آفس میں دیکھا تو معلوم ہوا کہ تمہارا ایک بیٹا ہے اور شوہر بیرونی ملک میں ہوتا ہے، لیکن وہ پھر مجھ سے اپنے کیے کی معافی مانگنا چاہتا تھا، اس لیے یہاں آ گیا۔ لیکن میری والدہ نے ساتھ جان کر اسے بہت دکھ ہوا کہ اس کی وجہ سے میں نے بہت اذیت سہی ہے۔ وہ کہنے لگا مجھے معاف کر دو اور مجھ سے نکاح کر لو، میں باقی کی ساری زندگی اپنے جرم کا ازالہ کرتا رہوں گا، لیکن مجھے جرم کے احساس سے نجات دلا دو۔ میں آپ سب سے پوچھتی ہوں، کیا مجھے اس انسان کے ساتھ نکاح کر لینا چاہیے تھا یا پھر اپنے ساتھ کی گئی زیادتی کی سزا دینی چاہیے تھی؟ کیونکہ اس شخص کی وجہ سے میں نے ناحق بہت اپنی زندگی میں سزائیں کاٹی۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی تو کمنٹ باکس میں ضرور لائک کیجیے گا اور پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ کل ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ